آپ کے والد محترم جو قبلہ کاظمی صاحب ہے، ان کا جو نظریہ تھا، جس نظریے کی بنیاد پر آپ ایک سیاسی جماعت میں موجود تھے اور جمعیت علماء پاکستان سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا، نظریہ جو تھا وہ نفاذ اسلام تھا، لیکن چھوڑ کر آپ سیکولر جماعت کو جوائن آپ نے کر لیا، اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے اور ظاہر ہے کہ پوری ہسٹری ہے۔ میں جے یو پی جس کے پلیٹ فارم سے میں پہلی بار الیکٹ ہوا تھا 1990 میں، اس کی بنیاد میرے والد نے رکھی تھی، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر یہ تمام علماء اور مشائخ جمع ہوئے تھے، اور میرے والد اس کے پہلے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے، اور جو اس کے پہلے صدر تھے وہ حضرت ابو الحسنات قادری علیہ رحمہ تھے۔ تو میری ایک نظریاتی وابستگی تھی، اور اسی لیے میں اس میں کے پلیٹ فارم پر آیا تھا، اور مجھے اس وقت بہت زیادہ شدت سے اصرار کیا گیا تھا کہ میں کسی طرح مسلم لیگ جوائن کروں۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے بھی مجھے بلا کے وزیر اعظم ہاؤس میں کہا کہ آپ مسلم لیگ جوائن کر لیں اور آپ کو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے۔ اور غلام حیدر وانی جو اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے، وہ چونکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روحانی نسبت رکھتے تھے، مریدین میں تھے، تو انہوں نے بھی بہت چاہا تھا کہ میں باقاعدہ مسلم لیگ جوائن کروں، لیکن ان کا میرا یہی جواب تھا کہ جی میں اس جماعت میں ہوں جس کی بنیاد میرے والد نے رکھی ہے، اور میں چھوڑ کے کسی اور سیاسی جماعت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے وہ ان سے دوری ہوئی، اور پھر نیکسٹ میں الیکشن میں نہیں آ سکا، تو میری تو بہت گہری وابستگی تھی۔ پھر میں اس سے دور کیسے ہوا، کیا ہوا، مولانا شاہ احمد درانی کی شخصیت جو ہے، میں ان کو کسی طرح بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن ان کے نزدیک آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے ان کے کان بھرے، اور ہمارے خلاف یہ کہا گیا کہ جی وہ آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ تھوڑا سا فاصلے پیدا ہوئے۔ اور جب ایسی صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے کہ میں نے، یہ بات ریکارڈ پر ہے، مجھے کہا گیا کہ وہ جب آپ سے اس طرح دور ہو رہے ہیں تو آپ جے یو پی چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں جے یو پی نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو نکالیں گے تو ظاہر ہے آپ پر الزام آئے گا، تو آپ چھوڑ دیں، آپ کی شان۔ میں نے کہا مجھے اپنی شان کی پرواہ نہیں، لیکن میں ساری زندگی یہ الزام اپنے سر نہیں لے سکتا کہ میں نے وہ جماعت چھوڑ دی جس کی بنیاد میرے والد نے رکھی تھی۔ میں نے جے یو پی نہیں چھوڑی تھی، اور نورانی صاحب نے خود مجھے جے یو پی سے علیحدہ کیا تھا، اور جب وہ علیحدہ کیا تو اس کے بعد بھی ایک طویل عرصہ میں نے کوئی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور اگر کی بھی صحیح تو پھر نظام مصطفیٰ پارٹی بنائی تھی حاجی حنیف طیب صاحب نے، میں اس میں گیا، اور مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ آپ کاظمی گروپ بنا لیں جے یو پی کا۔ میں نے کہا کہ میں اختلاف و انتشار میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، پہلے ہی بہت گروپ ہیں، اور پھر چلیے جو لوگ میرے ہونے سے کچھ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میں ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پھر اس وقت اگر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تو وہ اپنے بھائیوں کے مشورے سے بھی اور اپنے دیگر دوستوں کے مشورے سے بھی، اور کیونکہ اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ جس آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے وہ دوسری جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں یا تو اہل تشیع ہیں یا پھر اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس بنیاد پر میں نے کہا ٹھیک ہے، جو لوگ میری ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں وہ کھینچ لیں، لیکن میں ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اہل سنت، جب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں منسٹر تھا اس وقت بھی لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، صحافی شاید خراب کرنے کے لیے مجھے سوال کرتے تھے، اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ اگر اہل سنت اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کارکن کی حیثیت سے اس پلیٹ فارم پر آ جاؤں گا، لیکن جب تک وہ اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک کوئی امید کی کرن سر، پھوٹتی کسی دکھائی بھی نہیں دیتی۔ جماعت میں ایک مجلس شورا ہوتی ہے، اور آپ کی جمعیت علماء پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے نامور اور دیدہ ور نام موجود تھے، کوئی ایسا وقت نہیں آیا یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہو کہ مجلس شورا میں آپ بیٹھے ہوں، یا قبلہ نورانی صاحب تھے، نیازی صاحب تھے، اور لوگ تھے، تو ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہوا ہو کہ آخر غلط فہمی کہاں پہ پڑی ہے، کوئی گلہ تھا، کوئی شکوہ تھا، تو اسی پلیٹ فارم کے اندر دور کیا جا سکتا تھا؟ کوئی ایسی کوشش یا کاوش کسی نے نہیں کی؟ اگر کی تو پھر کیا ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ حضرت نیازی صاحب اور نورانی صاحب کے درمیان تو پہلے ہی اختلاف پیدا ہو گئے تھے، میں انہیں اس وقت اس اختلافات میں
نورانی صاحب کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا تھا، میں ان کے ساتھ گیا تھا. اور پھر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی میں نورانی صاحب سے کہتا تھا کہ حضرت آپ مہربانی کریں اور نیازی صاحب سے کوئی اتفاق کی صورت نکالیں. بلکہ ایک دفعہ حضرت نورانی صاحب ناراض ہو گئے مجھ پہ کہ آپ کو اپنی قیادت کی بصیرت پر اعتماد نہیں ہے، آپ ہر وقت اتحاد کی بات کرتے رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، جو بات شاید آج زیادہ صحیح ثابت ہو رہی ہو. میں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے، لیکن دنیا سے رخصت تو ہر ایک کو ہونا ہے. تو اگر میں یا آپ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ یہ اختلاف اور انتشار اسی طرح رہے، تو آج تو اہل سنت کا اتحاد صرف دو شخصیات شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی کے درمیان اتحاد کی صورت میں ہو جائے گا. لیکن اگر اسی حال میں ہم چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ہر ایک 52 گز کا ہوگا، پھر اتحاد بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں تو جب نورانی صاحب کے ساتھ تھا نیازی صاحب کے مقابلے میں، اس وقت بھی اتحاد و اتفاق کی بات کرتا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کس مجبوری میں جا کر جب میرے خلاف کان بھرے گئے، جب ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا کر دی گئی، اور جب دیکھا گیا کہ جناب نورانی صاحب جو ہیں میری موجودگی کو گویا اپنے لیے ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں، تو پھر میں نے خاموشی اختیار کی. اور پھر بھی میں نے نہیں چھوڑی جے یو پی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی، پھر بھی مجھے جے یو پی سے علیحدہ کیا گیا. تو شاہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نورانی صاحب جو ہیں وہ کانوں کے کچے تھے اور وہ باتوں میں آ گئے، اور یہی وجہ اور یہی سبب بنا کہ نیازی صاحب اور نورانی صاحب کا اتنا پرانا تعلق، درینہ ساتھی اور ایک بڑی بھرپور جد و جہد میں شامل رہے، ان کا بھی اختلاف ہوا؟ آج رد قادیانیت کے حوالے سے اہم دن ہے، تو ہمیں مولانا شاہ احمد نورانی کو اس انداز سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رد قادیانیت کے حوالے سے وہ ہمارے ہیرو ہیں. تو اس لیے ہمیں ذرا کف لسان سے کام لینا چاہیے. نہیں، کرٹیسائز نہیں کر رہے، میں تو اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک قائد ہو، وہ مذہبی حوالہ بھی ہو، دین بھی پڑھا ہو، اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے خود قرآن میں بھی پڑھی ہوں گی کہ لوگوں کی باتوں کو اس طرح سن لینا، ان پر تحقیق نہ کرنا، اور ظاہری بات ہے یعنی لوگوں کی باتوں میں آ کر پارٹی کے بڑے بڑے اچھے لوگ کارکنان جو ہیں ان کے ساتھ اس حد تک چلے جانا کہ وہ بیچارے مجبور ہو کر یا تو دو گروپ بن جائے یا وہ پارٹی چھوڑ جائے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کو جن لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، میں آج نام لوں گا تو ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا، تو وہ ان کے حوالے سے سر نام تو اب لینا چاہیے نا، بڑا عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ نہیں، کے اوپر یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو آپ نہیں نام لیں گے، حقیقت بیان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں عرض کروں گا کہ وہ فتنہ نہیں چاہتا نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ نورانی صاحب کے وہ بہت پرانے لوگ تھے، بہت ایک عرصے سے ساتھی تھے، اور جس طرح نیازی صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی پرانی رفاقت تھی، تو وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے وہ بھی ان کے معتمد تھے. اور ظاہر ہے کہ آدمی کچھ لوگوں پر اعتماد تو کرتا ہے نا، تو یوں کہیے کہ ان کے معتمد لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا. اور یہ یوں کہہ لیجئے آپ نورانی صاحب کو الزام دینے کی بجائے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے لوگ زیادہ چابک دست تھے. ٹھیک ہے.